بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو السلام علیکم۔ آپ کا ڈاکٹر نعیم حاضر خدمت ہے۔ 2-3 دن پچھلے میرا دورہ تھا باول نگر، باولپور اور رحیم یار خان۔ کل میں نے رحیم یار خان میں دیکھا پیاز جس کے بھی 3 پتے تھے۔ اگر پیاز کے پتے دورہ ہونا یا کھونڈی بننا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس پہ زرد رنگ کا تھرپس، یلو تھرپس اٹیک کر چکا ہے۔ پتوں کی نوکیں بھی جلیں گی اور پتے کھونڈی بنتے جائیں گے۔ تو پڑھا لکھا کسان تھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں جی، میں نے نہیں دیکھنا، میں نے آپ کو سمپٹمز بتا دیا، اب آپ نے خود دیکھنا ہے۔ میں آپ کی ٹریننگ کرنے آیا ہوں، بتانے نہیں آیا ہوں۔ پھر ان کو بتایا کہ یہ جو باہر والے بڑے پتے ہیں ان کو درمیان سے چیرو، وہ دونوں پتوں کو پھڑ کے باہر کو کھینچو تو وہ چر جاتا ہے۔ درمیان سب سے چھوٹا پتا وہ ہلکا سبز رنگ ہوتا ہے، تو اس کے جو ہلکے سبز رنگ کا سب سے چھوٹا پتا ہے اس کے ساتھ وہ یلو تھرپس چمٹا ہوتا ہے اور وہاں سے اس کا رس چوستے ہیں۔ تو دوسرا، اس کے لیے میں نے ان کو جو سپرے بتایا بائی فینٹرین 400 ml اور ایمامیکٹن 100 ml۔ اس سے کم جو انسیکٹیسائڈ ہوگا وہ کچھ کیڑے مریں گے اور کچھ بے ہوش ہو کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور وہ کیڑے اس دوائی کے عادی ہونے کی وجہ سے ریزسٹنٹ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو وہی دوائی کام نہیں دے گی۔ کمپنیوں والے، زراعت والے وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ اگلی دوائی جو سپرے کرنی ہے بدل کے کرنی ہے۔ ایک دوائی نے اگر آپ کو رزلٹ صحیح دے دیا ہے تو یہ پاگل پن نہیں ہے کہ ایک دوائی کا تو مجھے پتہ چل گیا اس نے رزلٹ صحیح دیا ہے، تو جو نئی دوائی میں کروں گا اس کو کیا پتہ رزلٹ دے کے نہ دے، اتنی دیر میں وہ کیڑا تعداد میں بھی زیادہ ہو جائے گا اور وہ ریزسٹنٹ بھی ہو جائے گا۔ دوسرا فالٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ دوائی کی مقدار بہت کم بتاتے ہیں، اس لیے کہ ذمہ دار کو لگے کہ ہماری کمپنی کی دوا نسبتاً سستی پڑتی ہے، لیکن اندر خانے ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ سپرے کرنے سے کیڑا کنٹرول ہو گیا تو پھر اگلی دفعہ ہفتے بعد یا 6 دن بعد یا 5 دن بعد دوبارہ یہ دوائی تو میرے سے نہیں لے گا، اور میرا ہر مہینے کا ٹارگٹ ہے کہ یہ دوائیاں ہر مہینے اتنی آپ نے بیچنی ہے، تو اگر وہ نہ بکی تو میری نوکری جا سکتی ہے۔ اینی ہاؤ، پیاز کے لیے یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، یلو تھرپس، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ زور کر چکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی کیڑا جب اپنی تعداد بھرپور کر چکا تو پھر اس کو مارنا، کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی ابھی بالکل تھوڑی سی ہو، چھوٹی ہو تو اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور بڑی ہو جائے تو پھر میری گردن بھی دبوچ سکتی ہے، اللہ نہ کرے تو پیاز جن دوستوں نے لگایا اس پہ دوسری بیماری آتی ہے یلو سپاٹ فنگس ہے، یلو سپاٹ فنگس ہے، یہ ڈونی ملڈیو میں آتی ہے اور کاپر فنجی سائڈ سے کنٹرول ہوتی ہے۔ جتنی بھی ڈونی ملڈیو کی دوائیاں ہیں یہ کاپر فنجی سائڈ سے کنٹرول ہوتی ہیں، کوئی اور کریں گے تو وہ اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے۔ ہمارا اس کے لیے ہم نے 1 کلو گرام کاپر آکسی کلورائڈ جمع آدھا کلو گرام منکوزیب، اگر منکوزیب پیور نہ ملے تو منکوزیب میٹل ایکسل لے لیں، پھر اس کی مقدار بھی آپ کو 1 کلو کرنی پڑے گی تب کنٹرول ہوگا۔ یعنی
1 کلو منکوزے میٹلکسل اور 1 کلو کاپر آکسی کلورائڈ. اگر پیور منکوزے مل جائے تو پھر آدھا کلو کافی. اس میں آپ نے 2 کلو گرام یوریا فی 100 لیٹر پانی بھی ملانا ہے. اگر اس کے ساتھ آپ آدھا کلو کاپر سلفیٹ نیلت ہوتا آدھا کلو زنک سلفیٹ بھی ملا دیں تو یہ زہر اور زیادہ بہتر کام کرے گا اور جلدی بھی کرے گا. تو اگر اس کے ساتھ 3 سے 4 کلو گرام میگنیشیم کلورائڈ بھی ملا دیں تو پھر یہ ایک نہیں 3 تیر ہو جائے گا اس بیماری کے لیے اکٹھے اور بیماری کا کنٹرول لازم ہو جائے گا. یہ کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ اور میگنیشیم کلورائڈ یہ تینوں پودے کی غذا ہے اور دوا بھی ہے. تو اگر مزید بہتری چاہتے ہیں تو پھر آدھا کلو بورک ایسڈ بھی ملا سکتے ہیں. بورک ایسڈ اسپیشلی کیڑے کو ریزسٹنٹ رہتا ہے، کیڑے کے لیے پودے کو ریزسٹنٹ کرتا ہے. تو یہ اسپرے آپ نے صبح کرنا ہے جب آپ کی فصل پہ شبنم موجود ہو. اسپرے مشین کی نوزل اتار کے اس کے آگے ایک ٹی لگتی ہے، اس میں 4 جیٹ ہوتی ہے. تو وہ اتنا نیچے رکھنا اسپرے کہ پودے کے اوپر ہی زیادہ پڑے، بالکل پودے کے پتوں سے ٹچ ہو کے گزرے آپ کی جیٹ جو ہے اسپرے مشین کا، تاکہ جتنی سپرے کم پھیلے گی اتنا اس کا رزلٹ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. کوشش کرنے کہ 8 بجے سے پہلے سپرے آپ بند کر دیں. تو کوئی سپرے اس وقت کرنا جب آپ کی فصل بدتر حالت میں ہو. سوکھا نہ لگاؤ، سوکھا لگاؤ تو فصل جل بھی سکتی ہے. اس طرح موٹے گنے کو میں نے دیکھا کہ کوئی ایک فیلڈ میں نہیں تھا جس کی کھوری نہ جلائی گئی ہو. ایک تو موٹے گنے میں ہم لوگ جو ہل چلاتے ہیں وہ پودوں نے جو دونوں طرف بائی لیٹرل روٹس ہم کو کہتے ہیں وہ 1 سال میں یا 2 سال میں بنائی ہیں، تو ہم اس میں ہل چلا کے وہ کاٹ دیتے ہیں. 1/3 جڑیں باقی بچتی ہیں. تو وہ گنے کی پیداوار کم کرنے میں بہت بڑا کام سمجھا گیا ہے. اس کی تحقیق باقاعدہ ہم نے کی ہے. اگر وہ ہل نہ چلائیں تو موٹے گنے کی پیداوار بڑی ہے. بہتر تو ہے کہ آپ موٹے گنے میں ہل نہ چلائیں. اگر آپ ضرور چلانا چاہتے ہیں تو اس ہل کی اگلی لائن میں 6 پھالے ہوں گے، پچھلی میں 3 ہوں گے، تو اگلی کے بھی 3 اتارے، 3 آگے اور 3 پیچھے، اور تینوں کو بالکل ایک سیدھ میں کسنے. اس طرح کے پھالا جو ہے دونوں لائنوں کے بالکل سنٹر سے گزرے. پھر آپ اس ہل کو زیادہ گہرا بھی چلا سکتے ہو اور ٹریکٹر کو دوڑا بھی سکتے ہو. ہل اس وقت چلانا جب وتر چڑھ جائے، عام زمیندار سمجھے کہ اب یہ ہل چلانے کے قابل نہیں ہے. اس طرح خشک وتر میں وتر چڑھے ہوئے اگر آپ ہل چلاتے ہیں تو ایک تو زمین میں پڑیں گی کریکس، دراڑیں پڑیں گے. ہم نے دیکھا ہے درخت جو پہاڑوں میں اگتے ہیں وہ صرف دراڑ میں اگتے ہیں. پتھر میں تو ویسے درخت کا کوئی کام ہی نہیں سکتا، لیکن جو پتھر کے درمیان دراڑ اس میں اگتا ہے وہاں نمی محفوظ رہتی ہے، غذا بھی محفوظ رہتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ خشک وتر میں وتر چڑھے میں ہل چلائیں گے تو پھر زمین میں دراڑیں پڑیں گے، جس کی وجہ سے زمین کا نیچے والا وتر جو وہ محفوظ رہے گا اور پودا آپ کا، گنا آپ کا جلدی آپ سے پانی نہیں مانگے گا. تو جتنا دیر سے پانی آپ لگائیں گے اتنا جڑی بوٹیوں کے لیے مشکل ہوگا. گہرا ہل چلائیں اور گہرا ہل چلاتے ہوئے گاڑی کو سپیڈ دیں، دوڑا کے رکھیں، تو پھر جڑی بوٹیوں کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں. 3 ہل والے جو 1-2 روز میں 3 پھالے چلتے ہیں جیسے ریجر کے، وہ تو جڑی بوٹی کو ختم نہیں کر سکا. لیکن ہم نے 2 پھالے آگے پیچھے کر کے گہرا ہل چلایا اور دوڑایا گاڑی کو تو اس سے بہت زیادہ گھاس جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا.
तीसरा फायदा उसका ये होगा कि हमने कभी अपनी ज़मीन में गहरा चलाया नहीं, अगर चलाया तो वो भी गहरा नहीं चलता, वो भी 4-6 इंच तक की डेप्थ होती है। इस साल से उसकी डेप्थ 1 फुट भी हो सकती है। और जो हार्ड पैन बना हुआ है, प्लो प्लान उसको हम कहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाए तो गन्ने की जड़ बाइलेटरल फैलने, दोनों साइडों में अतराफ में फैलने के साथ साथ गहराई में भी जाएंगे और गन्ने को गिरने से रोकने में मावन होगी। चौथा फैक्टर जो है, पांचवा, ये है कि जहाँ भी खोरी जलाई जाए वहाँ गन्ने का एक इंसेक्ट है, उसको हम कहते हैं ब्लैक बग। अभी फरवरी में जो सर्दियों में कीड़ा सो जाता है, हम उसको कहते हैं डॉर्मेंसी। तो सोया कीड़ा अभी अभी जागा है, उसने अंडे दे दिए और खुद मर गया। जितने भी कीड़े हैं इनकी नस्ल ऐसे ही चलती है कि प्यूपा बन कर सो जाता है, जब उठता है तो फिर परों वाला परवाना होता है, उसको हम अडल्ट कहते हैं। तो अडल्ट के ज़िम्मे सिर्फ ये काम है लोगों ने फीमेल से मेटिंग करनी और अंडा देना है। अंडे दे के दोनों मेल फीमेल दोनों मर जाएंगे। मेल तो मेटिंग के फौरन बाद ही मर जाता है। तो अब अंडे से वो कीड़ा निकल आया है, सूरज निकल रहा हो तो मोटा गन्ना जिसको आपने खोरी जलाई है, उसके जो ऊपर वाली सबसे नाजुक कोंपल, नई कोंपल, सेंटर वाले कोंपल, उसके साथ ये सैकड़ों के सामने जुड़ा था और उसका रस चूसता है। मोटे गन्ने का सबसे दुश्मन कीड़ा यही है। तो इसलिए मोटे गन्ने में पानी हल चलाने से पहले आपाशी दें। आपाशी में देर न करें। आपाशी ना देते रोकते हैं हमारे ज़मींदार कि उस तरह फिर गन्ना बूटा नहीं मारता। किसी भी पौधे को, फसल को जिसने टिलरिंग करनी है, मतलब गंदम है, चावल है, गन्ना है, तो उसकी टिलरिंग 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक जिंक सल्फेट, दूसरा यूरिया। तीसरा हमने ये फार्मूला जो बनाया ड्रम वाला, फास्फोरिक एसिड, फिर उसमें कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम और यूरिया। और यूरिया की कोशिश करें 2 बोरी से कम मिकदार ना हो। अगर 2 से कम मिकदार हुई तो जितने भी शगुफे बन चुके हैं 2, 3, 4 वो बढ़ेंगे, नए शगुफों का इजाफा बहुत कम होगा और वो तेज़ से बढ़ेंगे। अगर हमने यूरिया 2 से 3 दे दी तो वो 4 शगुफे हो सकता है 12, 14, 16, 18 भी हो जाए। तो फिर जो 12, 14, 16, 18 एक मुड में होंगे, फिर उनका ग्रोथ रेट स्लो होगा। अगस्त तक हमने गन्ने की ग्रोथ रेट या स्पीड जो है कम रखने, ताकि उस वक्त गर्मी का मौसम खुश्क, गर्म खुश्क और सर्द खुश्क हमारा आब हवा, जबकि गन्ने के लिए गर्म मरतूब आब हवा की ज़रूरत है। गन्ने का बढ़ने का सही मानों में सीज़न जो है वो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो अगर ये सारा फार्मूला हम दे दें, फास्फोरस 16 साथ यूरिया 2 की बजाय 3 बोरी, किसी एक एकड़ को 3 बोरियाँ दे दो, बाकी को 2 दे दो। दोनों का आप फ़र्क अपनी आँखों से देखो। अगर आपका दिल मुतमिन हुआ तो आपने मुझे पूछे बगैर 3 बोरियाँ डाल देनी है एक ही वक्त में। तो इस केमिकल के साथ आपने डालना है क्लोरोपाइरीफास, ये कीड़े मार जहर है, ये हमने डालना है। कुछ किसान 1 लीटर देते हैं, कोई 2 लीटर देता है, लेकिन इसकी जो कम अज़ कम मिकदार है वो 3 लीटर फी एकड़ है। क्लोरोपाइरीफास की कम अज़ कम मिकदार जो फ्लड करनी है वो 3 लीटर है। और अगर आप 4 लीटर कर दें तो फिर गन्ना पकने तक आपको किसी दानेदार जहर या स्प्रे की ज़रूरत कतन नहीं होगी। ये मैं फील्ड में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर इसके साथ 2 लीटर फिप्रोनिल भी ऐड कर लें तो फिर उसका रिज़ल्ट और भी बेहतर होगा। ज़मीन के अंदर नीमाटोड, दीमक, ब्लैक बग, गुड़ुआ, जड़ का, तने का, चोटी का, गुरदास पर गुड़ुआ, घोड़ा मक्खी, उसको हम पारिल्ला कहते हैं। तो ये सारे इंसेक्ट कंट्रोल्ड रहेंगे एंड तक, कोई आपको दोबारा जहर नहीं डालनी पड़ेगी। इसके साथ 2 बीमारियां गन्ने पे अब आम हो गई हैं।
ایک بیماری تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں رتارو، ریڈ راٹ. یہ ورلڈ اوور انکنٹرولبل بیماری تھی جس کو ہم نے اپنے لیول پہ تحقیق کر کے کنٹرول کر لیا، بلکہ ہم نے CP234 جو شوگر ملز کی محبوب ویرائٹی تھی وہ فلاپ ہو گیا. ہم نے ابھی کوٹ سمبھابا ضلع رحیم علاقہ میں تقریباً 65 ایکڑ پہ اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور بہترین گنا ہوا ہے. ملنے آ کے دیکھ کے حیران ہوئی ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا. تو وہ ہوا ہے کاپر آکسی کلورائڈ کم از کم 3 kg، 4 کلر زیادہ بھی اچھا ہے. سابز کے منکوزیب 2 kg، منکوزیب اکیلی نہ مطلب منکوزیب میٹالیکسل وہ پھر 4 kg ڈال، چاروں ڈالنی پڑیں گی. تو یہ وہ ورائٹی ہیں، وہ اقسام گنے کی جو رتارو کی وجہ سے فلاپ ہو چکی ہیں، وہ بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ، اور نئی ورائٹیاں بھی اس کا شکار نہیں ہوں گی. گنے پہ دوسری بیماری ہے، اس کو ہے ٹاپ برننگ. آگ جو ہے گنے کا اوپر سے اس کا سینٹرل شوٹ جو آگے بڑھتا ہے وہ جل جاتا ہے اور گنا وہیں رک جاتا ہے. پھر سائڈوں سے اور اس کے شوٹ تو نکلتے ہیں لیکن وہ پیداوار کو متاثر کر جاتے ہیں. یہ بیماری بھی اسی زہر سے کاپر آکسی کلورائڈ منکوزیب ملا کے وہ ڈرم والے فارمولے کے ساتھ ہی فلڈ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا گنا جو ہے فنگس سے محفوظ، کیڑے سے محفوظ. اور یہ گنا گرمی کی شدید منفی اثرات سے بھی محفوظ ہوگا اور سردی کے شدید منفی اثرات سے بھی محفوظ ہوگا. زیادہ گنے بھی بوٹا بنیں گے، گنے وزن بہت زیادہ، اس میں چینی زیادہ ہوگی انشاءاللہ، اور یہی اچھی پیداوار کے ضامن اعمال ہیں. تو اس سے بھی بڑا جو فیکٹر ہے وہ گنے کا گر جانا ہے. ورلڈ اوور آج تک اس میں کوئی کسی کتاب میں گنے کے گرنے کو، گندم کے گرنے کو اور چاول کے گرنے کو روکنے کے لیے کوئی سٹڈی نہیں تھی. ہم نے مجھے 42-43 سال ہو گئے ہیں یہ کیمیکل فرٹیلائزر کے ساتھ اٹیچ ہے، تو میں نے اس پہ پھر ذاتی طور پہ کام کیا. اگر بورک ایسڈ اور میگنیشیم دونوں وافر مقدار میں آپ فصل کو دیں گے تو فصل کا گرنے کا چانس ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہوا ہے. ہم نے ابھی گندم پہ صرف بورک ایسڈ ڈالا تھا. یہ ہارون آباد تحصیل میں فقیر والی کا علاقہ ہے، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے اسی کے ساتھ انشاءاللہ. تو گری ہوئی گندم دوبارہ اٹھ گئی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. گندم ایک دفعہ گرتے تو یہ نہیں اٹھتی. مکئی پہ بھی ہم یہ کام کر چکے ہیں، گنے پہ بھی کر چکے ہیں. تو اگر یہ میگنیشیم کلورائڈ اور بورک ایسڈ یہ وافر مقدار میں آپ دیں گے، ہم نے فارمولے بتا دیے سارے ویڈیوز میں، تو انشاءاللہ گنے کا گرنے کا چانس نہیں ہوگا. اور اگر ہم گنے کی گروتھ کو اگست تک سلو رکھیں تو پھر گنے کی فی پودا گنوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ٹلرز بڑھ جائیں گے، ٹلنگ زیادہ ہوگی. پھر اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر میں اس کے ابتدا میں یہی فارمولہ دوبارہ یوریا دے دیں تو پھر وہ گنا اپنی ہائٹ پوری نہیں کرے گا بلکہ اضافی بھی کرے گا اور گنے سے بھی محفوظ رہے گا، کیڑا بھی نہیں آئے گا، فنگس بھی نہیں آئے گی، اور گرمی سردی کے منفی اثرات سے محفوظ بھی رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زمین بھی بہتر ہوگی. زمین کا واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی وہ بڑھ جائے گا. اور اگر یہ 2-3 دفعہ آپ نے ڈالی ہے لگاتار تو پھر آپ کی زمین ہو سکتا ہے 2 ماہ آپ سے پانی نہ مانگے، اور جتنا پانی آپ کم دیں گے اتنا پودے کا گروتھ ریٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ زمین کے اندر جو غذا کا اور پانی کا محلول بنتا ہے آپاشی دینے کی صورت میں وہ پتلا ہو جاتا ہے، اور جتنا وہ پتلا ہو جائے گا زیادہ اتنا پودے کو ابتدائی دنوں میں، آپاشی کے بعد فوری ابتدائی دنوں میں پانی تو وہاں پر ملے گا لیکن غذا کا محلول پتلا ہونے کی وجہ سے اس کے غذائی سپلائی جو ہے زمین سے وہ کم پڑے گی، اس کی وجہ سے پودا متاثر ہوگا. بھی آج ہی مجھے ٹوباٹیک سنگ کی شکایت آئی ہے
کہ جب ہم نے پانی دیا تو اس کے نئے پتے گر گئے، ڈھیریاں لگ گئی ہیں، تو جب کہ پانی نہیں لگا تھا تو وہ نہیں گرے تھے۔ تو اس کی ایک ہی وجہ لگتی ہے مجھے کہ وہ جو کیمیکل اکبری منڈی سے آیا ہے وہ میں نے دیکھا تھا، چیک کیا تھا، اس پروفیسر شفقت صاحب نے مجھے دکھایا تھا، تو میری دانست میں وہ کیمیکل 2 نمبر تھا۔ اگر 2 نمبر ہوا تو پودے کو اس میں بینیفٹ تو کوئی نہیں ہے، نقصان تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میں کل انشاءاللہ جا کے اس کو وزٹ کروں گا، دیکھوں گا اصل ریزن کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ سر۔